یا ایھا آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب تم لین دین کرو، بدین ادھار کا، قرض کا، الی اجل مسمى ایک مقرر وقت تک، فاکتبوہ تو تم سب اسے لکھ لیا کرو۔ یعنی اس میں جو ہے وہ بیسیکلی دیکھیں، اگر ہم پیچھے تھوڑا سا غور کریں تو سب سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کی آیات تھی کہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ سودی معاملات کی حرمت کا بیان کیا، پھر ساتھ میں تجارت کا بیان کیا۔ اب جو ہے یہ بیسیکلی قانون سازی کی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ اگر آپ پیچھے سے غور کریں، ہم نے پڑھا تھا کہ قبلہ جو ہے وہ چینج کیا جا رہا تھا، یعنی امامت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے لے کے امت مسلمہ کو دی جا رہی تھی۔ اب یہ سارے قوانین اللہ تعالیٰ وضع فرما رہے ہیں جو کہ ایک معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ لین دین کے معاملات کا بیان کیا جا رہا ہے جو ادھار پر مبنی ہوں۔ تو یہاں پر یہ کل بھی بتایا تھا آپ کو کہ یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، اس کو آیت الدین بھی بولتے ہیں، یعنی ادھار والی آیت۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم جو ہے وہ آپس میں ادھار کا لین دین کرو، لین دین ادھار کا ہو، اور دوسری شرط کیا ہو کہ ایک مقررہ مدت ہو، یعنی جب بھی ادھار کا لین دین ہو تو اس میں جو ہے وہ ایک مدت طے کر لینی چاہیے۔ فَاكْتُبُوهُ، پھر اس کو لکھ لیا کرو۔ اچھا، اب جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ یعنی ادھار کے معاملات کو لکھنے کی جو ہے وہ ہدایات دی جا رہی ہے۔ اس میں ایک چیز جو ہے وہ یاد رکھیے گا، ایک بے سلم ہوتی ہے، با یا عین، بے کا مطلب ہوتا ہے ٹرانزیکشن، کاروباری لین دین۔ بے سلم جو ہے اس کو بھی تحریر کرنا ضروری ہے۔ بے سلم جو ہے وہ فیوچر میں ہوتی ہے، مثال کے طور پر میں کسی کو ایڈوانس دے دوں اور کہوں کہ بھائی 10 دن کے بعد جو ہے وہ فلاں چیز مجھے دے دینا، تو یہ بے سلم کہلاتی ہے۔ تو یہ حکم جو ہے وہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ استحباباً ہے، واجب نہیں ہے، یعنی لکھ لیں تو بہتر ہے۔ تو اگر نہ لکھیں تو کم سے کم یادداشت کے طور پر ایک پارٹی جو ہے اس کو لکھ لینا چاہیے۔ لیکن کچھ علماء جو ہے وہ وجوب کا اس کا جو ہے وہ یعنی واجب ہونے کا وہ دیتے ہیں فتویٰ کہ جی یہ لکھنا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم ادھار کا لین دین کرو ایک مقررہ مدت تک ادھار کا ہو، یعنی ایک خاص پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کے لیے، فَاكْتُبُوهُ تو اس کو لکھ لیا کرو۔ بل یکتب، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتبم لکھنے والا، بالعدل عدل کے ساتھ، بلا یأبا اور نہ انکار کرے، کاتبن لکھنے والا، ان یکتبا یہ کہ وہ لکھے، کما جیسا کہ علمہ اللہ سکھایا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے، فل یکتب پھر چاہیے کہ وہ لکھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کاتب جو لکھنے والا ہے نا وہ اس کو عدل کے ساتھ لکھے، یعنی کوئی شک چھوڑے نہ، ساری شکیں جو ہے وہ ادھار کی وہ لکھ لیں کہ بھئی کتنے کا مال ہے، کتنی مدت ہے، وہ عدل کے ساتھ لکھے، اس میں کوئی ڈنڈی نہ مارے، اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے۔ بیسیکلی اس معاشرے میں جو ہے وہ لکھنا پڑھنا کم لوگ جانتے تھے، اس لیے اسپیسیفکلی جو ہے وہ کاتب لکھنے والے کا ذکر ہے۔ ورنہ آج کل جو ہے وہ لٹریسی ریٹ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ ہی ہے اس زمانے کے حوالے سے، تو آج کل کوئی بھی لکھ سکتا ہے۔ لیکن خیر آج کل جو ہے وہ وسیقہ نویس وغیرہ جو ہے وہ اس معاملے میں موجود ہیں کہ وہ وسیقہ نویس جیسے بیٹھے ہوتے ہیں اسٹامپ پیپر لکھنے والے، وہ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں اسی کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بلکہ للذی، اور چاہیے کہ لکھوائے وہ جو علیہ اس پر، الحق حق ہے، قرض ہے، ولیتق اللہ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، ربہ اس کا رب ہے، بلا اور نہ یبخس کمی کرے، منہ اس سے شیئن کسی قسم کی کچھ بھی۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے وہ ایک اور چیز بتا دی گئی، یعنی جو مقروض ہے نا، جس نے قرض لیا ہوا ہے وہ لکھوائے گا، جس نے قرض دیا ہے وہ نہیں لکھوائے گا، بلکہ جس پر قرض ہے وہ لکھوائے گا، اور اس طرح لکھوائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے لکھوائے گا، اور وہ کسی بھی چیز کی کمی نہیں کرے گا کہ بھئی میں نے جو چیز لی ہے اور وہی جو ہے وہ ضابطہ تحریر میں لائے گا، اس میں کمی نہیں کرے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اتق اللہ کا لفظ استعمال کیا کہ چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ رب ہے اس کا، اور وہ کسی چیز کی کمی نہ کرے اس میں۔ فَإِن، پھر اگر، کان الذی، وہ ہے وہ جو علیہ الحق اس پر حق ہے، سفیہن نادان بیوقوف، او یا ضعیفاً کمزور، اولا یا نہیں، یستطیع وہ استطاعت رکھتا، طاقت رکھتا، این یملا یہ کہ وہ لکھوائے، ہوا وہ
यानी जिस पर हक है, यानी जो मकरूज है, जो कर्ज, जिस पर कर्ज है, वो अगर नादान है यानी छोटी उम्र का है, या कमजोर है, ज़ईफ है, या वो लिखने की इस्तिताअत नहीं रखता, यानी पढ़ना लिखना नहीं जानता, तो फिर वो क्या करेगा? अन युमिल्ला हुआ कि वो लिखवाए वो। फल युमलिल, फिर चाहिए कि लिखवा दे, वलीहु, वली उसका, बिल अदली, अदल के साथ। यानी फिर उसको चाहिए कि वो अपने एक अटॉर्नी मुकर्रर कर दे, एक जो है वो वली मुकर्रर कर दे, जो लिखेगा उसके कहने पर। बस तजहीदु, और तुम सब गवाह बना लो, शहीदैनी, दो गवाह, वे रिजालिकुम, अपने मर्दों में से। यानी अब इसमें जो है वो गवाही भी जरूरी है, जब लिखा जाएगा तो दो गवाह जो है वो मर्दों में से लिए जाएंगे, औरतों का जिक्र नहीं है यहाँ पर, दो गवाह लिए जाएंगे मर्दों में से। ठीक है फिर जी। क्या कहते हैं, जो कर्ज ले रहा है उसके पास बात नहीं है कि वो क्या कहते हैं खुद लिखवा सके, तो जो कर्ज दे रहा है वो नहीं लिखवा सकता। हाँ, इसमें अगर इस्तात से मुराद क्या आप कह रही हैं कि वो लिखने की इस्तात नहीं रखता, या जो है वो? मतलब उसके पास जैसे आज का स्टाम्प पेपर है, तो अगर हम्म। उसके पास इतने नहीं है पैसे कि वो पेपर वगैरह खरीदे, उसकी फॉर्मेलिटीज क्लियर करे, हाँ, तो अगर दूसरी मतलब जो लोग कर्ज दे रहे हैं वो लिखवा लें तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। नहीं, इसमें बुराई कोई नहीं है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा किया है बच्ची ने। एक क्वेश्चन ये है कि अगर जो जिसने कर्ज लिया है उसके पास इसकी इतनी इस्तेदाद नहीं है, जैसे कि आजकल के जो मामलात है, कानूनी मामलात, जो माली मामलात हैं, कानून से मुतलका है, उसके लिए जो है वो वसीका नवीस के पास जाना पड़ता है, स्टाम्प पेपर की जरूरत होती है। अब स्टाम्प पेपर फिर उसको लिखवाना, इस पर खर्चा आता है। तो फिर जो है अगर मकरूज के पास इतनी इस्तेदाद नहीं है तो फिर क्या किया जाए? असूल तो यहाँ यह बयान किया जा रहा है कि वो मकरूज लिखवाए, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है, वल्लाहु आलम बिस्वाब, अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है, ये जो लिखवाने का मामला मकरूज के जिम्मे लगाया गया है ना, कि कर्ज उसने लिया है, उसको ज्यादा पता है कि उसने क्या लिखवाना है, ये इस मामले में है। हाँ, अलबत्ता अगर उसके पास जो है वो इस्तात नहीं है, तो जैसे कि हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, अल्लाह ताला ने एहसान को हुक्म दिया है, तो इस मामले में जो है वो दूसरी पार्टी को चाहिए कि वो सोचे कि भाई दूसरी पार्टी जो है, जो मकरूज है, जो जिसको कर्ज दिया हुआ है, उसके पास इस्तात नहीं है, तो मैं उसकी थोड़ी सी मदद कर दूं। जैसे कि पीछे हमने ये भी पढ़ा कि अगर किसी को कर्ज दिया हुआ है तो चाहिए कि उसको वो मोहलत दे, अगर माफ कर दे तो ज्यादा बेहतर है। यानी सारा का सारा अगर कर्ज माफ किया जा सकता है, तो ये जो है वो जो कर्ज खा है, जिसने कर्ज दिया है, वो लिखवा भी सकता है, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, आई थिंक सो। अच्छा, अब दो मर्द जो है वो गवाह लाने चाहिए, अगर दो मर्द मौजूद ना हो तो फिर क्या होगा? फ़इल्लम, फिर अगर ना यकूना, वो दोनों हो, राजुलैनी, दो मर्द, फराजुलुन, फिर एक मर्द, वम्रअतानी, और दो औरतें, मिम्मन, उससे जो, तरज़ौना, तुम पसंद करते हो, रजामंद हो तुम, मिन शुहदाई, गवाहों में से। अच्छा, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर दो मर्द मुयस्सर ना हो तो एक मर्द हो, तो उस बाकी दूसरे मर्द की जगह जो है वो दो औरतें लेंगी, वो एक औरत नहीं लेगी। यहाँ पर जो है वो औरत की आधी गवाही, एक औरत की आधी गवाही कंसिडर की जा रही है। और ये गवाह कौन होंगे? मिम्मन तरजोना मिन शुहदाई, तुम जो पसंद करते हो गवाहों में से, यानी दोनों आइदर साइड जो है, दोनों पार्टीज जो है वो जो गवाह पसंद करती हैं उस पर कंसेंसस होना चाहिए कि भाई ठीक है, ये दो औरतें और ये मर्द जो है वो हमें काबिल कबूल है गवाही के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ मामला जो है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बवक्त ज़रूरत अगर दो मुसलमान काबिल एतमाद गवाह मुयसर ना आए तो एक मर्द और दो औरतें गवाह बन सकती हैं, और अगर एक भी मर्द मुयसर ना आए तो चार औरतें गवाह नहीं बन सकती। ठीक है, एक मर्द होना जरूरी है। एक मर्द का होना जरूरी है। अब अगर मर्द ना हो तो फिर क्या होगा? उसका जो है वो अगली आयत में जो है वो बयान किया जा रहा है, वो फिर रहन गिरवी का मामला जो है वो चला जाएगा। तो अगर एक भी मर्द मौजूद नहीं है तो चार औरतें गवाह नहीं बन सकती, एक मर्द का होना जरूरी है। अच्छा, अब यहाँ पर ये सिर्फ ये माली मामलात के मामले में जो है वो माली जो मामलात हैं उसके हवाले से गवाही का बयान किया जा रहा है। हमने पीछे पढ़ा जो जना की जो गवाह है उसके लिए चार मर्दों की गवाही जरूरी है, चोरी और नकाह तलाक के लिए जो है वो दो मर्दों की गवाही जरूरी है। इसके अलावा जो है वो रुयत हलाल के लिए सिर्फ एक मुसलमान की गवाही जरूरी है, और रजात के सबूत के लिए सिर्फ एक मुतलका औरत जो है उसकी गवाही काफी होती है। अब इसमें जो है वो दो औरतें क्यों कहा गया, इसका भी अल्लाह ताला ने आगे बयान कर दिया।
अन ये कि तज़िल्ला भूल जाए इहदाहुमा उन दोनों में से एक, फतुज़क्किरा फिर याद दिला दे इहदाहुमा उन दोनों में से एक, अल-उखरा दूसरी को। असल में ना जो है ना अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक किया है मर्दों को भी और औरतों को भी। औरतों में जो है वो निसियान का मादा अल्लाह ताला ने रखा है, तो अल्लाह भूलने का मादा रखा हुआ है। निसियान से मुराद भूलने का, तो भूलने का मादा जो है वो रखा हुआ है अल्लाह ताला ने। तो वो क्यों रखा हुआ है वो कोई साइकोलॉजिस्ट बता सकता है, लेकिन खैर मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट ये कहते भी हैं क्योंकि औरत जो है वो उसने मर्द के मातहत रहना होता है, तो इसलिए जो है वो कहीं भी 19-20 हो सकती है मर्द की तरफ से, तो औरत के दिल को जो है वो ठेस पहुंच सकती है। अब जब औरत के दिल को ठेस पहुंचेगी तो सारी उम्र उसको याद रहेगी, तो फिर तो मामला खराब हो जाएगा ना। वो क्या शेर है ना कि याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो ये बेसिकली एक सेफ्टी वॉल्व अल्लाह ताला ने जो है वो औरत में रखा हुआ है भूलने का। ये इसमें कोई कमी नहीं है औरत में, औरत परफेक्ट है, लेकिन एक सेफ्टी वॉल्व के तौर पर अल्लाह ताला ने जो है उसमें भूलने का मादा रखा हुआ है कि अगर मर्द की तरफ से कोई कमी कुताही हो जाए, क्योंकि औरत ने जो है वो मर्द के मातहत रहना होता है, तो औरत जो है वो अपने उसके दिल से वो जो है वो बात ऑटोमेटिकली जो है वो निकल जाती है, वो भूल जाती है। तो इसलिए जो है निसियान का भूलने का चूंकि मादा रखा हुआ है, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि अगर एक मर्द मौजूद है तो फिर दूसरी सूरत में दूसरा जो गवाह होगा वो दो औरतें होंगी, ताकि अगर उसमें से एक को भूल जाए तो दूसरी जो है वो उसको याद करवा दे। फला और ना जब शुहदाउ इनकार करें गवाह इजामा जब भी दुऊ उन्हें बुलाया जाए। यानी अगर कोई मामला जो है वो झगड़े में पड़ जाए और अदालत में मामला चला जाए, तो गवाहों को जो बुलाया जाएगा तो वो इनकार ना करें, वो अपनी शहादत जो है वो पेश करने के लिए आए। फला और ना तस्आमु सुस्ती दिखाएं, काहली दिखाएं, जी चुराओ तुम, अन ये के तख्तुबूहु तुम सब लिखो उसे, सगीरन छोटा और कबीरन या बड़ा, इला अजली एक उसकी मुकर्रर मुद्दत तक। यानी जब एक मुकर्रर मुद्दत कर्ज में तय हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वो मामला छोटा हो या बड़ा हो, उसको लिख लिया करो, उसमें जी ना चुराओ, काहली ना दिखाओ, उसको लिख लेना जो है वो ज्यादा बेहतर है। जालिकुम ये अक्सर तो ज्यादा इंसाफ की बात है, ज्यादा सीधा है, इंदल्लाही अल्लाह के यहाँ, व अकवाम और ज्यादा मजबूत रखने वाली है शहादती गवाही को, व अदना और ज्यादा करीब तर है अल्लाह ये के ना तरताबू तुम सब शक में पड़ो। अच्छा देखें, दो चार माली मामला अगर चल रहे हो ना, तो औरत क्या मर्द भी बाज का जो है वो भूल जाता है, तो ज्यादा बेहतर ये है कि उसको लिख ले कि भाई मैंने फलां बंदे से इतने पैसे लेने हैं या फलां को इतने पैसे देने हैं, वो लिख ले तो ज्यादा बेहतर है। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये ज्यादा इंसाफ की बात है इन दल्लाही अल्लाह के यहाँ, वह अकवामुल शहादती और ज्यादा मजबूत करने वाली है गवाही को। वह अदना, अदना का लफ्ज जो है वो यहाँ अदना जो है वो ये उर्दू वाला अदना नहीं है। देखें एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम आखिरा, और आखिरत के मुकाबले में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है जी, तो बताएगा। आखिरत जो आने वाली है उसके मुकाबले में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होगा। अजल सर। उसके मुकाबले में दुनिया, ये दुनिया, ये दुनिया है ना, तो दुनिया का मतलब होता है अदना, ये दुनिया का मतलब होता है करीब। ये जो हम रह रहे हैं ना दुनिया में, ये करीब का मामला है, और इसके बाद आखिरत का मामला आएगा। ठीक है, तो वो अदना यहाँ पर जो है वो कम तर या छोटे छोटे के मायने में नहीं है। अदना जो है ये दुनिया से है, यानी ज्यादा करीब है कि तुम शक में ना पड़ जाओ। जाहिर सी बात है मामला जो है वो अगर होंगे तो कर्ज का लेना देना होगा दो चार पार्टी से, तो अगर ना लिखा जाएगा तो बंदा भूल जाता है कि पता नहीं मैंने उसको कितने पैसे दिए थे या कब लेने हैं, तारीख का जो है वो हिसाब किताब जो है वो बात का बंदा भूल जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज्यादा करीब है कि तुम शक में ना पड़ जाओ, लिख लिया करो। इल्ला मगर अन ये के तकूना हो तिजारतन तिजारत हाजिरतन नक़द तुदीरूनहा तुम लेन देन करते हो इसका बैनकुम आपस में, फलैसा फिर नहीं जुनाहुन अलैकुम तुम पर जुनाहुन कोई गुनाह कोई तंगी, अल्लाह ये के ना तक तुबूहा तुम सब लिखो इसे। हाँ, अगर नकद जो है वो मामला चल रहा है तजारत का, जैसे कि आप जो है वो किसी स्टोर में जाते हैं, वहां जो है वो चीज ली और कैश दिया, तो कैश में मुंह लेना जो है वो जरूरी नहीं आप समझते। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा कि अगर कोई नकद मामला है तो जो है वो उसको लिखने की जरूरत ना भी है, लिखना ना भी पड़े तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस पर कोई गुनाह नहीं है कि तुम ना लिखो। तो कैश का जो लेन देन है उसमें लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर उधार का कोई लेन देन होगा तो लिखना जरूरी है।
دونوں میں نے آپ کو بتا دیے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے لکھنا, اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے, یعنی اچھی بات ہے لکھنا. کیونکہ بعض کا یہ ہوتا ہے نا معاملات, جیسے کہ دیکھیں فرض کریں کہ میں اور میرا بھائی آپس میں کوئی تجارتی معاملہ کرتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یار لکھ لو, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں کوئی بات آ جائے کہ یہ میرا بھائی ہے, مجھ پر اعتبار نہیں کر رہا. تو بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی زیادہ کوئی اچھا قریبی رشتہ دار ہو, تو اگر اس میں نہ بھی لکھا جائے, یہ علماء کی رائے بتا رہا ہوں, میں اپنی رائے نہیں بتا رہا, اس میں نہ بھی لکھا جائے, یعنی اس طرح جو جو ٹریڈیشنلی یا جو کنونشنلی یا ہم نے جو اس کو قانونی طور پر جو لکھنا ہوتا ہے وہ اگر نہ بھی لکھا جائے تو پھر بھی اٹس اوکے. لیکن بہتر پھر بھی یہ ہے کوئی ایک پارٹی اپنی طرف سے لکھ لے اس کو ڈیٹ ڈال کے کہ بھائی اتنے پیسے لیے دیے, اتنے کاروبار میں لگائے, تو لکھنا زیادہ بہتر ہے. جی اشہدو, اور تم سب گواہ بنا لیا کرو, اذا جب تبایعتم, تم آپس میں سودا بازی کرو, بیع کرو, بلا اور نہ یضارا, ضرر پہنچایا جائے, تکلیف دی جائے, کاتبن لکھنے والے کو, بلا شہید, اور نہ گواہ کو. اچھا, جب تم جو ہے وہ آپس میں سودا بازی کرو, یعنی یہ تبایات تم جو ہے یہ بے سے ہے, با یا عین, یہ قرض کی کریڈٹ ٹرانزیکشن ہے, ادھار کا لین دین ہے, اس میں گواہ بنانے کے لیے کہا گیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کاتب کو بھی تکلیف نہ دی جائے اور گواہ کو بھی تکلیف نہ دی جائے. یعنی یہ نہیں کہ اگر کوئی بندہ لکھنا نہیں چاہ رہا تو آپ فورسفلی اس سے لکھوائیں, اور اگر کوئی گواہ بننا نہیں چاہتا تو آپ زبردستی کہیں کہ نہیں جی تم گواہ بنو لازمی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں چلا جاتا ہے تو اب جو ہے وہ کاتب کو اور گواہ کو جو ہے وہ کورٹ میں لانے میں ظاہر سی باتیں لانا پڑے گا. اب وہ جب اس کو کورٹ میں لائیں گے تو اس کو اس کا آنے جانے کا خرچہ بھی دو, اس کو کھانے پینے کا خرچہ بھی دو. بھائی اپنا ٹائم نکال کے وہ ٹریول کر کے کورٹ میں جا رہا ہے تو اس کو تکلیف نہ دو. تو یہ آیت کچھ اس طرح سے اس کا جو ہے وہ مفہوم بیان کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر کاتب لکھنے پر تیار نہ ہو تو اس کو فورس نہ کریں, اگر کوئی گواہ بننے پر تیار نہیں ہے تو اس کو فورس نہ کریں. ایک یہ اس سائڈ سے دیکھا جا سکتا ہے. دوسرا اس سائڈ سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر معاملہ کورٹ میں چلا گیا تو کاتب کو اور شہید کو, یعنی کاتب کو اور گواہ کو جو ہے تکلیف نہ دی جائے, اس کو جو ہے اس کا جو ٹائم اس نے نکالنا ہے اس کا معاوضہ اس کو دیا جائے. سر یہ اس پرسپیکٹو میں بھی تو کر سکتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں, جب سم ٹائم اگر گواہی آپ کے حق میں نہ ہو تو بلیک میل کیا جاتا ہاں ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ تیسرا جو ہے پرسپیکٹو جو ہے وہ بیان کیا کہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ کورٹ میں جب معاملہ جاتا ہے نا تو جو کاتب اور گواہ جو ہوتا ہے نا اس کو جو ہے وہ ہراس کیا جاتا ہے, اس کو خوفزدہ کیا جاتا ہے کہ بھائی نہیں تم نے جو ہے وہ ہمارے خلاف گواہی نہیں دینی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تکلیف نہ دی جائے. تو یہ اس معاملے میں بالکل ٹھیک ہے. شاباش, ویری گڈ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. بڑا اچھا پوائنٹ جو ہے وہ بیان کیا. تو یہ تین پرسپیکٹو جو ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی اس چھوٹی سی آیت کے, ولا یزارا کاتب ولا شہید. فَإِنْ, اور اگر تفعلوا, تم سب کرو گے, فَإِنَّهُ, پھر بے شک وہ فسوق, گناہ ہے, نافرمانی ہے, بکم, تمہاری طرف سے. ٹھیک ہے, یہ کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دی بات کہ اگر تکلیف دی ان کو تو یہ جو ہے وہ گناہ والی بات ہے, یاد رکھنا. فَاتَّقُوا اللَّهَ, تم سب ڈرو اللہ تعالیٰ سے, وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ, وَاللَّهُ, اور اللہ تعالیٰ, بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ, اور وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اور اللہ نے تمہیں جو تعلیم دی ہے, واللہ بکل شیء علیم, یعنی یہ تعلیم ہی تو ہمیں دی جا رہی ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہے وہ کھول کھول کے جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے, ہمیں بیان کیے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ چیز ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اسلام میں ہر چیز حرام نہیں ہے. یہ کچھ چیزیں جو حرمت والی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں. ٹھیک ہے, تو ایزی رہیں, ٹیک اٹ ایزی, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. کیونکہ نا کل یہاں بیٹی ایک بیٹھی ہوئی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ایک میری فرینڈ ہے, وہ ویزا پروسیسنگ کا کام کرتی ہے, اس کے چارجز لیتی ہے. تو یہ ٹھیک ہے, وہ اپنی سروس چارجز لے رہی ہے, یہ اس میں کوئی سود نہیں ہے. کمیشن بیس. ہاں کمیشن بیس ہے. سود کی ڈیفینیشن ذہن میں رکھیں بس. سود کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر کوئی 100 روپیہ دیتا ہے اور واپسی میں 110 کا تقاضا کرتا ہے, جو 10 روپے جو ڈفرینشیل اماؤنٹ ہوگی وہ سود ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس کی دوسری ڈیفینیشن وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ ایک تجارتی معاملے میں دوہرا تجارتی معاملہ کرنا یہ سود ہوتا ہے. اینی ہاؤ, یہاں پر ہی ہماری آیت الدین جو ہے وہ مکمل ہوگی. ہم آج آگے نہیں پڑھتے کیونکہ ہمارے پاس صرف 8 منٹ ہیں باقی.
تو آپ نے آپ کی طرف سے کوئی کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں. گروہ میں کیا کہتے ہیں جو ہم گروی دیتے ہیں جی جی اس میں جو اسٹامپ پیپر ہوتا ہے ہم وہ کیا کہتے ہیں ہاں جی السلام علیکم سر. سر یہ اگر کسی کو قرض دیا جائے. ایک منٹ ذرا باجی نبیلہ, ایک کوشچن یہاں پر ریز ہوا ہے کہ اگر ہم جو ہے ہاں وہ جی ہاں جی ٹھیک ہے. اگر ہم کہیں سے گروی کوئی رکھواتے ہیں کوئی چیز, اس پر جو اسٹامپ پیپر لکھا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ نیکسٹ پرسن اس کو بریک کر دے اس ٹائم پہ, مطلب ٹائم پیریڈ آیا اور وہ کہے کہ نہیں میں نے تو یہ چیز سیل ہی نہیں کرتی, اور اس طرح کی جو بیچ میں مطلب کرپشن وغیرہ ہوتی ہے. ہاں, وہ کڑکی کے معاملات ہوتے ہیں, وہ عدالت میں معاملہ جائے گا, عدالت جو ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ اس کو بینک کرپٹ ہونا کہتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو قرض جس نے لیا ہوتا ہے نا, اس کی ساری جائیداد جو ہے وہ عدالت بیچے گی, لیکن اس میں بھی جو ہے وہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کا گھر نہیں بکنا چاہیے, اس کے برتن نہیں بکنے چاہیے, اس کے جو ہے وہ گھر کے کپڑے نہیں بکنے چاہیے, اس طرح کے ہاں وہ اسلام نے اس کے متعلق بھی بیان کیا ہے. جی باجی نبیلہ, آپ کی طرف سے کوئی کوشچن تھا؟ سر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو قرض دیا جائے, مطلب کہ نا اس وقت نیت نہ ہو زکوٰۃ وغیرہ کی, جب وہ نہ دے سکے اس وقت بندہ ارادہ کر سکتا ہے ذہن میں کہ اس کو زکوٰۃ کے طور پہ اس کو قرض کہ پہلے کرنی چاہیے. آپ یعنی میری آپ بات یہ سمجھ کہہ رہے رہی ہیں ہیں؟ کہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے, ٹھیک ہے, اس نے جی واپس نہیں کیا, تو آپ, میرا اچھا جہاں تک خیال ہے, باقی اللہ بہتر جانتا ہے, کسی عالم سے پوچھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے, تو آپ اس کو بتا دیں کہ بھائی اگر تم جو ہے وہ پیسے نہیں دے سکتے تو یہ زکوٰۃ ہے, تو اس سے تمہارے پیسے جو ہے وہ کاٹ لیں. میرا جہاں تک خیال ہے اس کو اچھا بتانا ضروری ہے کہ بھائی زکوٰۃ خود سے نہیں آپ نے کاٹنے, اس کو بتائے بغیر. باقی اللہ بہتر جانتا ہے, تو کسی عالم سے پوچھنے ٹھیک سے ہے زیادہ بہتر ہے یہ معاملات, کیونکہ اس کو بھی علم ہونا چاہیے نا کہ میرا یہ قرض جو ہے وہ کٹا جا رہا ہے زکوٰۃ میں سے. اب جی اور کوئی کوشچن؟ سر اسی طرح لوگ قرضہ لیتے ہیں, جیسے کسی پہ قرضہ چڑھ جاتا ہے اور وہ پھر فارغ ہو جاتا ہے, تو جس کو اس نے قرض واپس کرنا تو وہ کہتا ہے بھائی آپ کسی سے زکوٰۃ لے لو اس کی جگہ پہ, میری جگہ پہ, تو کیا ایسے بھی جائز ہے؟ اچھا, وہ کیوں زکوٰۃ لے جی بھائی, زکوٰۃ تو اس کو چاہیے نا جس نے قرض لیا ہے, وہ زکوٰۃ لے کے اس کو قرض واپس کرے نا. مثال کے طور پر مطلب یہ جیسے اس کو کوئی بندہ نہیں مل رہا زکوٰۃ دینے والا, وہ کہتا ہے بھائی کوئی دینا چاہتا ہے تو میری جگہ آپ اس سے لے لیں. نہیں نہیں باجی, اس طرح نہیں ہوگا. زکوٰۃ جس پر لگتی ہے نا, زکوٰۃ اسی کو دی جائے گی. مثال کے طور پر میں نے اگر آپ سے قرض لیا, ٹھیک ہے, اور میں جو ہے وہ اب میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, اور میں آپ سے کہوں جی بھی آپ جو ہے وہ کسی سے زکوٰۃ لے لیں, جی آپ کیوں زکوٰۃ لیں گے جی, آپ پر تو زکوٰۃ نہیں لگتی. وہ میں وہاں وہ میں ہوں کہ میں جو ہے وہ کسی سے مطالبہ کروں کہ بھئی زکوٰۃ کے پیسے مجھے دو, میں نے اپنا قرض دینا ہے, اور ٹھیک ہے, پھر میں وہ زکوٰۃ لے کے پھر اپنا قرض جو ہے وہ لوٹاؤں گا. اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال پڑے. ہاں, تو آپ خود سے جو ہے وہ جو مقروض جو قرض جس نے قرض لیا ہوا ہے, وہ اس کا مطالبہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ بھئی میری طرف سے آپ زکوٰۃ کسی سے لے لیں. بھئی آپ کیوں لیں زکوٰۃ, بھئی اس کو کہیں گے بھئی زکوٰۃ لینی ہے تو تم لے لو, لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نرمی کا حکم دیا ہے, اس کو تھوڑا سا ٹائم اور دے دیں, ٹھیک ہے. جتنے دن اس کا قرض رہے گا ہر دن جو ہے وہ صدقے کا ثواب آپ کو ملے گا. ہاں, آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ وَإِن تَصَدَّقُوا, اگر تم جو ہے وہ صدقہ کر دو, چھوڑ دو اس کو, خَيْرٌ لَكُمْ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, ٹھیک ہے. تو ان معاملات کو بھی زیر غور رکھیں. سر کوئی بندہ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ جو چھوڑ نہیں سکتا, اس کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ جو اس نے پیسے اس کو دیے ہیں وہ چھوڑ دے. تو وہ پھر صبر کرے, پھر اس نے جو ہے نا وہ قرض دیا ہے تو صبر کرے. صبر کا جو ہے وہ پھل میٹھا ہوتا ہے, تو لڑائی جھگڑے کا معاملہ جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتا. وہ اس کو بھی پتہ ہی ہوگا کہ جو دوسرا بندہ ہے وہ پیسے دینے کی استطاعت نہیں رکھتا. ہاں, البتہ اگر وہ جان بوجھ کے پیسے نہیں دے رہا تو پھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کوئی پنچایت بٹھا سکتے ہیں, آپ کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ رائٹس آپ کے پاس موجود ہیں. اسلام جو ہے وہ عدل کا حکم دیتا ہے. زکوٰۃ پہ مطلب اس کو زکوٰۃ لگتی نہیں, لیکن وہ زکوٰۃ کا مطالبہ کرتے, تو اس کو نہیں کرنا چاہیے مطالبہ. لیکن اگر وہ کر رہے ہیں تو بیٹا دیکھیں, یہاں یہ کوشچن یہ آیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ناحق زکوٰۃ کسی سے ڈیمانڈ کر رہا ہے, زکوٰۃ اس کو لگتی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ زکوٰۃ کا معاملہ, زکوٰۃ جو ہے وہ مانگ رہا ہے, تو اب اس میں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا. اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ اس کا معاملہ ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی تو اس کو زکوٰۃ نہ دے. اگر وہ مانگ بھی رہا ہے تو اس کو مانگتا رہنے دے. اگر وہ کسی اور سے لے لیتا ہے تو اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے.
وہ امرہ इल्लल्लाह, उसका अमर जो है वो अल्लाह की तरफ है।